آپ نے کبھی دیکھا کہ پاکستان کی کسی چینل سے کسی اینالسٹ نے ریسرچ کی ہو ایران کے انقلاب کے اوپر، امام خمینی کی شخصیت کے اوپر، امام خمینی کے افکار کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اول تو ہمارے جتنے اینالسٹ ہیں، ہمارے جتنے خبر نگار ہیں، جتنے بھی ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کے بڑے بڑے مہان صحافی ہیں، ان سب کا ریسورس کیا ہے خبریں لینے کا؟ مغربی ذرائع ابلاغ، یعنی صہیونی ذرائع ابلاغ، امریکی ذرائع ابلاغ، جن کا کام کیا ہے؟ جن کا کام یہ ہے کہ حق کو چھپانا، سچ کو چھپانا، جھوٹ کو بیان کرنا۔ لہذا انہوں نے اتنا بڑا سچ 47 سالوں تک چھپائے رکھا، دنیا کو، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کے رکھی کہ ایران کا انقلاب کوئی انقلاب ہی نہیں۔ لوگ سوویت یونین کے انقلاب کو اسٹڈی کرتے ہیں، فرانس کے انقلاب کو اسٹڈی کرتے ہیں، نہ جانے الجزائر کے انقلاب کو اسٹڈی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے چھوٹے موٹے جو تبدیلیاں آئیں ان کو انقلاب کا نام دے کر، اسے تاریخی انقلاب قرار دے کر اس پر ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ لیکن واحد اس صدی کا عظیم ترین انقلاب ہے کہ جس نے شرق و غرب کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا، جو دین کی بنیاد پر آیا، جو معنویت کی بنیاد پر آیا، جو اخلاق کی بنیاد پر آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آیا، اس انقلاب کو انہوں نے انقلاب گردانا ہی نہیں۔ ایران میں کہہ دیا ملاؤں کی حکومت ہے، کہہ دیا شیعوں کی حکومت ہے، رافضیوں کی حکومت ہے۔ نے اپنے خون کے ذریعے سے اور ایرانی قوم کی استقامت کے ذریعے سے آج پوری دنیا متوجہ ہو گئی کہ کوئی غیر معمولی انقلاب ہے، کوئی غیر معمولی نظام ہے، کوئی غیر معمولی آئیڈیالوجی ہے جو ایران کے اندر موجود ہے، کہ جو دو سپر پاور، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ اور اس کا ناجائز بیٹا صہیونسٹ جعلی حکومت اسرائیل، ان دونوں نے مل کر، عربوں کے ساتھ مل کر، یورپ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ 50 دن مسلسل، تقریباً 39 ڈیز اور آن ورڈ آپ لگا لیں جتنے بھی دن ہیں، مسلسل ایران نے مزاحمت کی، ایران نے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام تر دھمکیوں کا جواب ایران کی ماؤں کی استقامت، ایران کی بیٹیوں کی استقامت، ایران کے جوانوں کی استقامت۔ جس رات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم ایران کی تہذیب کو مٹا دیں گے، ایران کے تمدن کو مٹا دیں گے، ایران صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، یعنی ایک طرح سے ایٹم بم مارنے کی دھمکی تھی، ہم انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں اس رات میں، اس دن میں ایرانی قوم، ہماری مائیں گودوں میں بچوں کو لیے ہوئے پلوں کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی، گریڈ اسٹیشن پہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے دین کی طاقت، یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے کربلا کی طاقت، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کہ جو انسان کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ ایران کی جنگ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہ معنویت کی مادیت سے جنگ ہے، یہ دین کی بے دینوں سے جنگ ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی، اللہ کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ ہے، یہ اللہ پر توکل کرنے والوں کی، مادیت پر توکل کرنے والوں سے جنگ ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ انقلاب ہے دنیا کے اندر۔ ایک انقلاب 1979 میں آیا تھا کہ جس نے 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا اور امریکہ کی جڑیں اکھاڑ کر، صہیونزم کی جڑیں اکھاڑ کر تہران سے اکھاڑ کر باہر پھینکی۔ تہران خطے کا سب سے بڑا اڈا تھا، امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی۔ آج دوسرا انقلاب آیا ہے، بلکہ کئی انقلابات درمیان میں آئے ایران کے اندر، لیکن یہ ایک عظیم انقلاب جس نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا، جس نے پوری دنیا کی توجہ معنویت کی طرف
متوجہ کر دی، پوری دنیا کی توجہ اسلام اور دین کی طرف متوجہ کر دی، پوری دنیا کی توجہ کربلا، اہل بیت، مولا علی، جناب زہرا کی طرف متوجہ کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں، ان کا نظام اتنا مضبوط کیوں ہے۔ انہوں نے رہبر کو شہید کر کے چاہا تھا کہ اندر سے بغاوت کر دیں گے، اندر سے بغاوت کر کے ایران کے اوپر نئی رجیم کو مسلط کر دیں گے، لیکن آپ دیکھیں آیت اللہ شہید خامنائی کی شہادت سے لے کر آیت اللہ مجتبی خامنائی کی انتخاب تک کتنے دنوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں رہبر شہید ہوئے اور حملے بڑھتے چلے گئے امریکہ اور اسرائیل کے، لیکن ایران کے پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایران کے اندر ہنگامی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی افراتفری نہیں مچی، نظام کے ساتھ، نظم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، استواری کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ یہ نظام چلتا رہا، دشمن سے مقابلہ سخت سے سختر ہوتا رہا۔ ایک ایسا ملک جس میں سپریم لیڈر شہید ہو جائے اور اب کوئی سپریم لیڈر نہ ہو کہ جس کے انڈر میں ساری افواج ہیں کہ وہ فوج کو گائیڈ کرے، وہ فرماندہی کرے، وہ کمانڈ کرے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ولی والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہ جب رہبر شہید ہوئے تو رہبر کی زندگی میں شاید نہیں یقیناً پشت پردہ فرماندہی امام مہدی کی تھی، لیکن امام خامنائی کی شہادت کے بعد، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد زمام امور یقیناً امام مہدی نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ایران مضبوطی سے ڈٹا رہا۔ عزیز ساتھیوں، یہ باعث افتخار ہے ہم سب کے لیے، علی والوں کے لیے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، کربلا کے ماننے والوں کے لیے۔ اہل بیت کی آئیڈیالوجی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ جو حقیقی اسلام سے معتبر ہے۔ آج دنیا کی اقوام کو ایرانی قوم نے پیغام دیا ہے، ابھی نہیں معلوم یہ جنگ شاید دوبارہ بڑے پیمانے پر شروع کی جائے، ایرانی اس کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈھکوسلا بنا دیا، روزانہ نئی باتیں کرتا ہے، روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ ایرانی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ ایک بڑی جنگ ان کے اوپر دوبارہ مسلط ہونے والی ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو آمادہ ہونا چاہیے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے، بشریت کی جنگ ہے، ان لوگوں سے جو ایپسٹین کلاس ہے، جو دنیا میں بد اخلاق ترین لوگ ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جنہوں نے بشریت کا قتل عام کیا، جنہوں نے بچیوں کا قتل عام کیا، جو بچیوں کے گوشت کو کھانے والے لوگ ہیں، جو بچوں کے گوشت کو کھانے والے لوگ ہیں، جو بال کے سامنے بچوں کو ذبح کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ ہے آپ سے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو آمادہ ہونا چاہیے، پاکستان کو آمادہ ہونا چاہیے۔ ہماری حکومت نے ابھی تک بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، اس جنگ میں عملی طور پر وارد نہیں ہوئے، اور آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ پاکستان متحمل نہیں ہے کہ ایران کسی ایسی جنگ کا حصہ بنے۔ افغان جنگ میں آپ نے حصہ لے کر دیکھ لیا، اس کا خمیازہ آج تک آپ بھگت رہے ہو، آج تک دہشت گردی آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی۔ ایران کی جنگ میں انشاءاللہ پاکستان کبھی ملوث نہیں ہوگا۔ لہذا ساری قوم کو آمادہ رہنا چاہیے، اور آمادگی کیا ہے؟ آمادگی یہ کہ ہم حق کا دفاع کریں۔ سوشل میڈیا ہر بچے کے پاس ہے، ہر بچی کے پاس ہے،
ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دفاع کرنا ہے. رہبر معظم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، جہاد تبیین. جہاد تبیین. ہم عسکری جہاد وہاں جا کے نہیں لڑ سکتے، تو ہم سوشل میڈیا پہ جہاد تبیین کریں. بیانیے کی جنگ، وضاحت کی جنگ، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی جنگ. ایسی بات کریں جس سے غلط فہمیاں دور ہوں، ایسی بات کریں جس سے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، ایسی بات کریں جس سے اختلافات دور ہوں، ایسی بات کریں جس سے دشمن کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ سامنے آئے، ایسی بات کریں جس سے لوگ مایوسی سے نکلے. دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس کیا جائے. CNN، BBC، رائٹرز اور یہ تمام جتنے صہیونی میڈیا ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایران کو کمزور بنا کے دکھایا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت طاقتور، امریکہ کو بہت طاقتور بنا کر دکھایا جائے، دشمن کو طاقتور بنا کے دکھایا جائے. ایران کی ایسی باتیں بیان کی جائیں جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، جھوٹ پہ مبنی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیں. دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار مایوس کرنا ہے. نہ خود مایوس ہو، نہ کبھی دوسروں کو مایوس ہونے دیں. افسوس کے ساتھ ایک خبر مثلا جو قدس بریگیڈ کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں لبنان جنگ میں اڑائی گئی کہ جناب وہ تو ایران کے اندر اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہوئے موساد کے ایجنٹ ہیں، ان کی وجہ سے ہوئے، ان کی وجہ سے دیگر لوگ شہید ہوئے. وہ پروپیگنڈا ابھی تک چل رہا ہے. اور مجھے کئی لوگوں نے افسوس کے ساتھ، ہمارے اپنے لوگوں نے اور بعض انقلابی لوگوں نے مجھ سے جناب کے حوالے سے سوالات کی استفسار کیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ ایجنٹ ہیں یا نہیں. دیکھیں دشمن کا پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہے. یہ وہی پروپیگنڈا ہے کہ جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف 70,000 ممبروں سے ہوتا رہا، 70-80 سال تک ہوتا رہا. اور میرے مولا علی کو جو اول المسلمین تھے، اول المسلین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے. آج وہی پروپیگنڈا علی والوں کے خلاف ہے. آج رہبر کی شہادت نے الحمدللہ ان پروپیگنڈوں کو سب کو اڑا کر رکھ دیا. آج مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو پتا چل گیا ایران حق کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اسلام بشریت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران بشریت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران تمام عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران حتیٰ یورپ کی جنگ بھی لڑ رہا ہے. آج یورپ کی آواز سے جو کبھی ان کے حلق سے آوازیں نہیں نکلتی تھی، آج ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرانس بھی بول رہا ہے، برطانیہ بھی بول رہا ہے، اٹلی بھی بول رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک اٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی بے عزتی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے رد کر دیتے ہیں. نیٹو تیار نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو آنر کرنے کے لیے. یہ انقلاب ہے دنیا کے اندر، یہ آزادی کی نوید ہے تمام بشریت کے لیے، تمام دنیا کے ممالک کے لیے. ایران ایک عظیم جنگ لڑ رہا ہے، لہذا ہمیں اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. جہاں مظاہرہ کرنا ہو، مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم سب کو مظاہرے کے لیے نکلنا چاہیے. شیعہ سنی فرق ختم ہو گیا. آج سب مسلمان ہو کے سوچ رہے ہیں. وہ لوگ آپ دیکھ لیں جتنے کلپس آ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں، ہم شیعوں سے معذرت چاہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کتنے عظیم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا ایران کتنا عظیم ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا. ہم تو آپ کو کافر سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو رافضی سمجھتے تھے، ہم تو نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے. آج لوگوں کے آنکھوں پہ پڑے ہوئے غفلت کے پردے ہٹ چکے ہیں رہبر کے خون کی بدولت. آج رہبر کے خون کی بدولت الحمدللہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں رہا. آج ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ملک امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوشش کریں. مومنین کے درمیان بھی اتحاد ہو، مسلمین کے درمیان بھی اتحاد ہو. تمام شیعہ آپس میں اتحاد کریں، تمام سنی آپس میں اتحاد کریں اور دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں. آج شیعہ سنی
مسائل چھیڑنے کا وقت نہیں، آج شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے کا وقت نہیں. مسلمان ہو کے سوچیں. رہبر معظم شہید کو مسلمان مجتہد کے طور پر دیکھیں، فقیہ کے طور پر دیکھیں. آج تک ہماری امت مسلمہ نے ہمیشہ ایران کو ایک شیعہ ملک، ایران کے انقلاب کو ایک شیعہ ملک، اور ہمارے فقہا کو، ہمارے رہبر کو ہمیشہ ایک شیعہ عالم دین کے طور پر دیکھا، ایک شیعہ فقیہ کے طور پر دیکھا. آج انہیں احساس ہوا کہ ہمیں شیعہ کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. آج الحمدللہ دنیا رہبر معظم کی شخصیت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، ان کی عظمت کے سامنے سر جھکائے ہوئے. ایران یکجا ہو چکا ہے، ایران متحد ہو چکا ہے، ایران ناقابل تسخیر ہے. جو قوم اللہ پر ایمان لے کر آئے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یہی پیغام پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی ہے، پاکستانی افواج کے لیے بھی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے صاف کرنے کے بجائے حق کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہونا چاہیے. البتہ الحمدللہ اب تک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں سٹانس رہا پاکستان کا، لیکن ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اپنے ملک کو سوورن کرنے کی ضرورت ہے، مستقل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری خارجہ پالیسی کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فیصلے پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق ہو، امریکہ کے انٹرسٹ کے مطابق نہ ہو، سعودیہ کے انٹرسٹ کے مطابق نہ ہو، یو اے ای کے انٹرسٹ کے مطابق نہ ہو. ہمارے فیصلے پاکستان کی 25-26 کروڑ کے عوام کے انٹرسٹ کے مطابق ہونے چاہیے. جس دن ہم امریکہ کی غلامی کے توق کو اتار کر پھینکیں گے، یقین کر لیں ہمارا ملک سوورن بھی ہوگا، اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہوگا، اور ہم آزاد بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ ہمارا ملک ایران سے کسی طور پہ پیچھے نہیں ہے، ہماری قوم کسی طرح سے ایرانی قوم سے پیچھے نہیں ہے. صرف ہمارے پاس صحیح لیڈرز نہیں ہیں. اگر صحیح لیڈرز ہوں پاکستان دوسرے ممالک سے بہت آگے چلا جائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. دعا ہے رب العزت سے کہ خداوند عالم شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فرزند ارجمند نائب برحق آیت اللہ العظمیٰ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرمائے، تمام ایران کے مسئولین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ حق و باطل کے اس معرکے میں ایران کو فتح و پیروزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی استقامت کے ساتھ اپنے صحیح سٹانس پہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شیعہ اور سنی سب کو متحد ہونے کی، تمام مومنین کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو جو آپ لوگوں نے یہاں پر کیے ہیں اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مومنین مسلمین تمام علماء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.